بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بدر حسین آفیشیل. میں آج آپ کو ایک عظیم مجاہدہ کی داستان سے واقفیت کے لیے لایا ہوں جن کا نام ہے عائشہ بی بی. عائشہ بی بی کا تعلق گاؤں گڑی سے ہے جو کہ موضوع کاویہ میں آتا ہے. عائشہ بی بی کی شادی 1938 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کے تقریباً 50 سال تک انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے وقف کی. ان کا شمار ایک بہترین اور عظیم مجاہدہ کی صورت میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے لیے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. جماعت 7 کی اردو کی کتاب میں یہ کہانی شامل ہے جس میں عائشہ بی بی کا تذکرہ ہے. آمدہ بھوٹا ایک کتاب ہے جو کہ راجہ منظور صاحب نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 240 پر بھی عائشہ بی بی کا ذکر موجود ہے. عائشہ بی بی ایک ایسا کردار ہے جو کہ ہماری فوج کے لیے لازم و ملزوم تھا. عائشہ بی بی نے فوج کی شانہ بہ شانہ مردوں کی طرح مدد کی اور اس مدد نے پاک آرمی کو بہت فائدہ پہنچایا. جنرل محمد ایوب خان نے ان کو خود 5,000 روپیہ نقد اور ایک خود کا رائفل جو ہے ان کو بطور انعام دی تھی اور اس امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ آئندہ بھی پاک آرمی کے لیے اپنی خدمات وقف کریں گی. اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے. یہ ایک عظیم مجاہدہ کی داستان ہے جو کہ ہمارے بچوں تک بھی پہنچنی چاہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ فضل حسین. فضل حسین صاحب. یہ جو مائی عائشہ تھیں یہ آپ کی کیا لگتی تھیں؟ میری والدہ. اچھا، تو ان کی بہادری کے قصے ہم سب نے سنے ہیں تو آپ اپنی زبانی بتائیں. بہت ہوشیار سن اور انہیں کو پکی رائفل ہی. اچھا، 14 ایک نہیں تھی 14. تے دشمن نال مقابلہ کرتے ہیں. اچھا، میں مال مویشی 80 ڈنگر 80 ڈنگر. 80 ڈنگر کھچ گئے. میں سعودیہ اچھا، تے نالی دا شریف نہ اتو نال ٹورے لوگ تے مارنا چھوڑ دے رفل لے گئے تے ارسل نالی دے اگے چلے گئے. اچھا، وہ اپنی رائفل لے کے آگے چلے گئے ہندوؤں سے بچانے کے لیے. بچانے کے لیے. اچھا، پھر ایک فوجی لائق نال گیا. اچھا، پھر وہ مال انہوں نے چھڑکا لیا. پھر دوسرا شہید ہو گئے ہیں 65 بھی پٹھان پر پہاڑی پر. اچھا، مجاہد سٹ کر نسا ہے پٹھان بھی. اچھا. پھر میری والدہ نال گئی رفل لے گیا بندے گئے وہ لاشیں چکریاں. یعنی آپ کی والدہ یہاں سے بندے لے کے گئی اوپر پوسٹ پر اور وہاں پر جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو نیچے لے کے آئی. نیچے لے کے آئی. گولے والے شہید ہوئے ہیں. اچھا، گولے نہ اس پہاڑی کی بات ہے جو پہاڑی ہے سامنے. اچھا، سامنے. تو آپ اس وقت کتنے چھوٹے تھے جب یہ 1965 کی جنگ ہوئی تھی؟ میں اس وقت لڑائی توتا پہاڑی پر مجاہد ہے. اچھا، آپ فوج میں نوکری کر رہے تھے. توتا پہاڑی کون سی ہے؟ توتا پہاڑی ہے نا جبڑا پول پتنی ہو گیا. اچھا، یہ نالی اوپی جو فتح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو کتنی سروس آپ نے آرمی میں کی ہے؟ میں نے 3 سال راجہ موجم صاحب کی کمری کی تھی ہے. اچھا، 10 سال مجاہد ستون جائی. اس وجہ سے جو رائفل دی گئی تھی وہ کس وجہ سے دی گئی تھی اور کس نے دی تھی؟ صدر ایوب صاحب نے نام دیا ہے پمبر. مجھے نہیں پتا چوتھی افسر چیئرمین ہے سمانیہ. انہیں جا کر نام. اس وقت آپ گھر نہیں تھے؟ نہ میں ادھر لڑائی بھی تھی. فوج میں تھے آپ اس وقت؟ ٹھیک ہے. جو لوگ تھے کام کرنے والے تھے ان کو روکنے کے لیے دشمن گولہ باری اور فائرنگ کرتا تھا، ان سے بچانے کے لیے وہ آگے آ جاتی تھی. سب اگے بچے چھوٹے پر فائر کرتے ہیں سکولیاں پر. اچھا، کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں فائر نہیں کرنا. چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ مار. اچھا. تو کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ رات کو وہ انڈین فوجی نیچے آئے؟ رات کو نیچے آئے مجاہد کی پوسٹ تھی گڑی پر. اچھا، انہوں نے حملہ کیا ساڈے پر. اس وقت 14 ایک ہی پار پیپر کے سامنے اسے بچی میری افشی آئی اس سے گھر گئے ہیں. اتو 14 ایک کو لے کے یونس نیب سردار تھا جس کو لے گن پہاڑی پہ جا کر رات میں لگائی. اچھا، ان کو صرف مار چھڑکاندے ہیں اور پہاڑی پہ لاشاں آندیاں انہوں نے ہندوؤں کو روک دیتے ہیں 11 نہ دیتے. تو آپ ان کی زندگی میں اس جگہ سے نیچے آ گئے یا بعد میں آئے نیچے؟ یہ جو آپ کا ابھی گھر ہے یہ بعد میں نیچے آئے. کچھ پہلا آئے تو بعد میں آئے.
اچھا تو شہادت ان کی کہاں پر ہوئی تھی؟ شہادت منجا پانی پہلن گئے دشمن نے فائر کیا تو مکان کے نال آن کے نا ان کو گولی لگ گئی تو شہید ہو گئے. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اس وقت گھر ہی ہاں، گھاس لے کے آیا تو کھانا کھا رہے ہاں تو ان کو گولی لگی وہ ٹھار گیا. اچھا تو ان کو پھر آپ لے کے آئے گھر. اب کو اس کے علاوہ کوئی اور انعام وغیرہ جو کوئی بڑا آدمی یہاں پر آیا ہو؟ ہاں آیا، ایک دفعہ افسر آئے محکمے دی رائے موجم دے کا. اچھا انہوں نے کتاب بنائی تے بلائے میری افشیرات ہے مجھے. اچھا کچھ ہے بیان بن لیکن خود کتاب پر ہے نہیں پتا. اور فیصل اندر کے آنے جی وہ آئے ہیں اتنے سے کاغذ بنائے گورنمنٹ کی طرف چنگے. ابھی آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، کوئی ڈر وغیرہ لگتا ہے جب گولہ باری ہوتی ہے؟ نہیں صاحب میں تو نہیں ڈرتا. نظر کوئی نہیں بھی حکم ہوا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی حکم اللہ نال مورچے وچ بڑھا. اور میری میں کہتا ہوں میرے دو بھائی فوج وچ ہیں، میں انہوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں مورچے وچ بڑھ کے گن پکڑتا رہا تو اللہ نے شہید نہیں کیا. پینشن میری نہیں ہوئی، میں ابھی بھی حکم دیتا میں پوچھ پوچھ چلنا تیار. ظاہر ہے بہادر لوگ جو ہوتے ہیں بہادر ہی ہوتے ہیں. آپ نے اس والدہ کا دودھ پیا جو بہت بہادر تھی اور ان کا پورے آزاد کشمیر میں نام ہے. سر میں یہ گل کہنا نہیں چاہتا، 80-90 سال عمر ہے، میں ہوں بھی فوج آخیا ہے انشاءاللہ سوٹھی پکڑ گیا میں فوج تو مورچے بھی بڑا نہ بڑا گولی مار دیں. وہ جو پہلے والا آپ کا گھر تھا وہاں پر آپ مورچہ آرمی مورچے سب مورچے، کوئی کوک نہیں ملا کوئی کھ نہیں ملا. آرمی نے آپ کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے. میرے 5-8 مکان سب غیر باد ہو گئے، کوئی پیسہ نہیں. باقی فصل وغیرہ اور بھی آپ کاشت کرتے تھے وہاں پر؟ اور لوگ ساری زمین کرتے ہیں غیر باد، ساری غیر باد تھوڑی یہ ہے بھائی باقی غیر. اب یہاں پر جو آپ رہ رہے ہیں آپ نے کیا کوئی مال مویشی رکھا ہوا؟ 2 بھینساں رکھی ہیں، یہ بل لئی ہے. اچھا بل لئی. تو بال بچہ آپ کا کتنا ہے؟ میرے 5 بچیاں جنہیں پوری ہو گئی ہے، 4 بچیاں ہیں، 2 جلیاں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور حوصلہ دے. آپ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ اس جگہ پر رہ کر بھی ڈرے نہیں ہیں. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں اتنی ہمت ہے میں مورچے آیا ہی بڑھنے واسطے تیار. نہ بڑا مجھے گولی مار دو، میں نہ بڑا مجھے گولی مار دو. میں جانا. اچھا وہ جو آپ کی والدہ کی قبر ہے کوئی کسی نے کوئی مقبرہ بنانے کی یا کوئی یادگار بنانے کی کوشش کی ہے یا کوئی نہیں؟ ایک دفعہ آدمی آئے ہیں تے مڑ گیا، ساڈے کول بھی نہیں بن سکی تے ادھروں وہ بھی بندے نہیں مڑ گیا. پھر وہ بندے کوئی نہیں آئے؟ نہیں آئے. ان میں سے ایک نام جو تھا وہ ظہیر بابر تھے جو آئے تھے. جی وہ آئے تھے، مجھے پتہ نہ تھا، میں نام جہاں میں دس نہیں سکیا، بعد ہی پتہ چلیا ایک دفعہ آئے. اللہ تعالیٰ تو توفیق دیا. میں غریب آدمی ہاں، چلو جی کوئی بنے تو میری بات کی شادی کی. نہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بنے گی. آپ گھبرائے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ. یہ سارے لوگ جو ہیں ہم سب کا فخر ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور میری اپیل ہے سب لوگوں سے کہ آپ ان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اتنی بہادری کے بعد بھی ان کو آج بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے مزار بنے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، لیکن وہ خاتون جس نے اپنی زندگی جان سب کچھ وطن کے لیے قربان کر دیا، اس کے لیے کسی بندے کے پاس کوئی وقت نہیں، کسی محکمے کے پاس کوئی فنڈ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. عائشہ بی بی اپنا ادھورا مشن چھوڑ کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکی ہیں. اب میں نے اور آپ نے ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. یہ دنیا عارضی رہنے کی جگہ ہے، لیکن انسان کا کردار ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا پہ قائم و دائم رہتا ہے. بنڈالہ تحصیل سمانی آزاد کشمیر کی ایک نامور خاتون تھی، جنہوں نے اپنے علاقے کو پہلے آزادی سے پہلے ڈوگرا سامراج کے خلاف وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی اور اپنے لوگوں کے حقوق ڈوگروں سے لے کر انہیں دیے، اور ان کی ہر طرح کی ڈوگروں کی ہر طرح کی گنڈا گردی کا بھرپور جواب دیا اور اپنے لوگوں کا تحفظ کیا. پھر پاکستان بن جانے کے بعد اس علاقے میں انڈین فوجی جو دار اندازی کرتے تھے
ان کو روکنے کے لیے بھی عائشہ بی بی نے ایک اہم رول ادا کیا، بلکہ انڈین فورسز اور فوجی عائشہ بی بی کے نام سے بہت ڈرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہی کسی انڈین فوجی کو یہاں دراندازی کرنے کی اسے ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اسی بنیاد پر صدر ایوب خان نے انہیں ایوارڈ دیا۔ وہ عائشہ بی بی نہ صرف آزاد کشمیر کی بلکہ پاکستان کی نامور ترین خاتون تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کا نام ہماری سلیبس کی بکس میں شامل تھا، جسے اب نامعلوم وجوہات کی بنا پر نکال دیا گیا ہے۔ تو میرا ارباب اختیار سے دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ عائشہ بی بی کے چیپٹر کو سکولز کی ساری بکس میں شامل کیا جائے، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میری یہ گزارش ہے کہ عائشہ بی بی کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو تھیسس لکھنے کی طرف بھی یا مقالہ لکھنے کی طرف بھی مائل کیا جائے۔ عائشہ بی بی کی قبر ہمارے لیے ایک المیہ ہے، گمنام قبر جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ میرا ارباب اختیار سے اور سول سوسائٹی سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ عائشہ بی بی کا مزار بنوایا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی ہنستی بستی آبادی ہوا کرتی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں کس طرح اجڑ چکا ہے۔ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ جگہ ہے گڑھی، اور میرے سامنے بالکل یہ زمانہ قدیم کی دوسری بڑی گزرگاہ جس کا نام ہے ارسل نالہ وہ واقع ہے، اور یہ جو سرکاری سڑک ہے جو کہ 32 فٹ چوڑی کاغذات میں لکھی، وہاں سے جو سڑک ہے یا گزرگاہ ہے یہ کبوتر گالا وہاں سے آگے کی طرف جاتا تھا، یہ پورے کا پورا راستہ جو ہے۔ تو یہ بالکل اسی جگہ پہ جہاں پر میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ ہی مائی عائشہ جو ہے ان کی جائے شہادت بھی ہے۔ یہ آگے تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا گھر جو پرانا گھر تھا وہ بھی بالکل وہیں پر تھا، اور وہ ایل او سی کے بالکل 0 پوائنٹ پر تھا، وہاں پر ان کی شہادت ہوئی۔ اور نوشہرہ کی طرف جاتا یہ ایک سرکاری راستہ ہے جو کہ آگے ارسل نالے سے ہوتا آگے 10 یا 11 کلومیٹر یہاں سے نوشہرہ ہے۔ عائشہ بی بی جو کہ بنڈالہ کی رہائشی تھیں، وہ بڑی بہادر خاتون تھی، وہ اپنے علاقے میں بھی جانی پہچانی شخصیت تھی، یہاں تک کہ انڈین آرمی بھی ان سے جو ہے وہ ڈرتی تھی۔ ان کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے مویشی جو ہے وہ بھارت کی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی طرف چلے گئے، تو وہاں سے بھارتی فوجیوں نے ان کے بیلوں کو پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنی رائفل کا جو بیلٹ ہوتا ہے وہ گلے میں ڈال دیا، تو جب ان کو پتہ چلا تو وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے بھارتی فوج کو للکارا، یہاں تک کہ وہ بھارتی فوج جو ہے وہ ان کے جانور بھی چھوڑ کے چلے گئے اور ان کی بندوق بھی یہ ساتھ لے کے آئے۔ تو اس پہ بڑا جو ہے پاکستان آرمی نے بڑا اپریشیٹ۔ جموں کشمیر کی ہسٹری سے کافی دلچسپی ہے، تو میں نے بے شمار کتب پڑھی ہیں جن میں وادی عثمانی کو آزاد کرانے میں چند خواتین کا بڑا رول ادا ہوا ہے، اور اتفاق سے ان دونوں خواتین سے ہمارا رشتہ داری کا تعلق بھی ہے۔ ان میں ایک بنڈالہ کی کاویاں کی مائی عائشہ بی بی ہیں، اور دوسری سمانی منانا اور قدرین سے تعلق رکھنے والی مائی سید بی بی ہیں، جنہوں نے 1947 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور میں بڑا رول ادا کیا۔ مائی عائشہ بی بی جن کا تعلق بنڈالہ کاویاں گڑھی سے ہے، یہ 1947 اور 48، اسی طرح 65 کی جنگ جب ہوئی تو ہندوستان کی آرمی وہ ایک پوسٹ تھی وہاں پہ، تو فائرنگ کے دوران وہ خالی پوسٹ کو دیکھ کر وہاں پہ وہ کوئی ایک سپاہی ان کا فائرنگ کر رہا تھا، وہ پیچھے سے گئیں اور ایک ان کا بڑا سا ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ فوجی گر گیا، اور انہوں نے اسے وہاں پہ مار کر اس کی گن اٹھا کر لے ہیں، اور 2 گنیں بھی اٹھا کر لے ہیں۔ اسی طرح وہ رچ پاڑی سے کئی دفعہ جب پاکستان آرمی کو ضرورت پڑی تو وہ وہاں پہ مجاہدین کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتی تھیں، وہاں پہ اسلحہ پہنچاتی، کھانا پہنچاتی اور دیگر جو ضروریات ان کو مہیا کرتی۔ اسی طرح وہ بعد مویشی اگر وہاں پہ چلے جائیں تو وہ وہاں سے بعد جا کر لے آتی تھی۔ اسی طرح پاکستان آرمی کو رچ پاڑی کے سزا میں انہوں نے کافی سپورٹ دی، اور کئی دفعہ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے
انہیں بہادری کا اعزاز دیا اور انہیں ایک گن بطور انعام بھی دی، اس کا لائسنس بھی دیا اور ان کا اعزازیہ بھی مقرر کیا. تو ایک نہایت دلیر، بہادر اور بااخلاق خاتون تھی. تمام دوستوں سے درخواست ہے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں.